بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ چیزیں کیا چلی ناظرین میرے پاس ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن سب سے پہلے ڈی ڈی کا دیا ہوا گندا انڈا۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ ڈی ڈی کے دیے ہوئے گندے انڈے یوٹیوب پر کس طرح سے گند اور کھلارا ڈال رہے ہیں۔ آج اسی ناظرین گندے انڈے نے میرے اوپر ریئیکشن دیا ہے اور مجھے گالیاں دی ہیں۔ خوب اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے، خوب مجھے گالیاں دی ہیں۔ تو دیکھیں، میں یوٹیوب پر اگر سب سے زیادہ گالیوں کی مخالفت کرتا ہے تو وہ میں ہوں۔ یہ بات سب کو پتہ ہے کہ پروفیسر گالیوں کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اب یہ بندہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، تو گالی کا جواب، میرا یہ ماننا ہے کہ گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا۔ میں گالی کے بدلے میں گالیاں نہیں دوں گا۔ حالانکہ ہونا تو اگر اصولاً تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ گالی دیتا ہے تو بدلے میں اسے اس سے بڑی گالی وہ ملتی ہے، اصولاً نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ بھائی گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا، تو ہم پیار سے بڑے طریقے سے اس بڈھے کو کھوسٹ کو ہم جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھ بھائی بڈھے، میری سن بات، گدھے، مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تو یوٹیوب پر ویڈیوز بناتا ہے، تیرا اپنا چینل ہے، مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری بلا سے ویڈیوز بنا، جو مرضی کر، ظاہر بھائی تیرا چینل ہے۔ لیکن جو بے حیائی کا اڈا تو نے یہاں پر کھولا ہوا ہے نا، اچھا پتہ کیا، میں نے لاسٹ ویڈیو میں تجھے کہا تھا تو گندا انڈا ہے۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں گندا انڈا تو کہا، لیکن میں تمہیں دلال کہنا بھول گیا۔ تو صرف گندا انڈا نہیں ہے، تو دلال بھی ہے۔ دلال کا مطلب پتہ ہے ناظرین؟ میں آپ کو دلال کا مطلب بتاؤں، جن لوگوں کو نہیں پتا میں ان کو بتا دوں۔ دلال کہتے ہیں جو اپنی عورتوں کو پیسوں کے عوض بیچتا ہے، اسے دلال کہتے ہیں۔ اب پیسے، ظاہر ہے اسے یوٹیوب پر ویوز ملنے ہیں، ویوز کے بدلے اس کو پیسے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ پیسوں کے عوض، ان ویوز کے عوض اور پیسوں کے عوض، وہ عورت جس کو یہ اپنی بیوی کہتا ہے، اس کو کبھی پچھواڑا دکھاتا ہے، کبھی اگواڑا دکھاتا ہے، کبھی کس طرف سے اس کو دکھاتا ہے، کبھی کس طرف سے اس کو دکھاتا ہے، تو پیسوں کے عوض اپنی عورت کو جس کو یہ بیوی کہتا ہے، اسے لا کر یہ سوشل میڈیا پر بیچتا ہے۔ تو کیا یہ دلال گیری نہیں ہوئی؟ تو سن بے دلال، میری سن بات، بہن ہوگی وہ تیری، میرے لیے جسٹ ایک عورت ہے۔ میں عورتوں کی عزت رشتوں کی وجہ سے نہیں کرتا کہ یہ بہن ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھمکانا ہے، یہ وہ۔ میں عورتوں کی عزت اس کے عورت ہونے کی وجہ سے کرتا ہوں، اس کی صنف کی وجہ سے کرتا ہوں کہ وہ نازک صنف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے قابل احترام بنایا ہے۔ دیٹس وائی میں عورتوں کی عزت کرتا ہوں۔ تیرے جیسے جو گدے ہیں نا، تیرے جیسے جو بڈھے کھوسٹ بیوقوف جاہل، اس طرح کے بڑے ٹکرے ہیں مجھے۔ اور مجھے اگر تجھے لگتا ہے نا کہ تو مجھے گالیاں دے گا اور تیری گالیوں سے میں باز آ جاؤں گا، یا میں سب چھوڑ چھاڑ دوں گا، یا میں تیرے اوپر بات نہیں کروں گا، تو تیری بھول ہے بڈھے۔ تیرے جیسے بہت سارے بڈھے بھگتائے ہیں۔ اور تو کہتا ہے نا کہ بڑا کوئی تو 30 بار بنا کے پھرتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا کہہ رہا تھا جی، میں اگر قریب ہوتا تو میں وہ تجھے دیکھ لیتا اور دوبارہ مجھ پر بات کی، تو یہ وہ ہے بڈھے۔ ابے او باندر، تیرے جیسے بڈھے نا یہاں پر ہمارے بھینسوں کے طبیلے میں نا جانوروں کے پچھواڑے صاف کرنے کے لیے ہم رکھتے ہیں۔ کون سی دنیا میں تو رہ رہا ہے؟ مجھے کہتا کہ میرا میرے لیے کہتا کہ میرا جسٹ روزی روٹی کا سلسلہ صرف یہی ہے، یہ یوٹیوب چینل ہی ہے، جبکہ یہ اس کے پاس کرنے کو بڑے کاروبار ہیں۔ اگر تیرے پاس کرنے کو کاروبار ہوتے نا بڈھے، تو یہاں پر اپنی عورت کو دلال کی طرح لا کر بیچ نہ رہا ہوتا، دلال بن کے اپنی عورت کو لا کر یوٹیوب پر نہ بیچ رہا ہوتا، اگر تیرے پاس کرنے کو کام ہوتا۔ دنیا کا ویلا ترین اور فارغ ترین بندہ ہے، دیٹس وائی تو اس طرح کے حرامیوں جیسے کام کر رہا ہے۔ ورنہ کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی عورت کو لا کر یوں اس طرح گھٹیا کام کرنا اور یوٹیوب پر آ کر گالیاں کھانا، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اتنا تو کوئی ترم خان ہوتا نا، تو یہاں پر آ کر اپنی عورت کو نہ بیچ رہا ہوتا، گدھے۔ تجھ جیسے بڑے دیکھے ہیں میں نے۔ تو یہ تو چھوڑ دے، یہ بات چھوڑ دے کہ جو تو مجھے دھمکیاں لگائے گا اور کہتا میں جی، میرے لیے کہتا کہ میں جن کا کتا ہوں، میں صرف ان کے لیے بولوں اور صرف انہی پر بات کروں، اس بڈھے حرامی اور دلال پر میں بات نہ کروں۔ سن بے، جن کو تو کہہ رہا نا کہ میں جن کا کتا ہوں، ان کی وجہ سے تو یہاں پر کام کر رہا ہے، ان کی وجہ سے ہی تو نے چینل بنایا ہے، ان کی وجہ سے ہی تو یہ والے حرام زدگی کا پارٹ کر رہا ہے، ان کی وجہ سے، مطلب ان کی بدولت، وہ جو ہے نا تمہارا بہنوئی ہوا نا تمہارا، ہاں مطلب وہ تمہارا سالی کا جو گھر والا ہوا ڈیڈی، ان کی وجہ سے تمہاری بہن کا قسم وہ یوٹیوب پر وائرل ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے وہ ایک حرام زدگی کا پارٹ لگایا تمہارے گھر پہ وہ شادی کر کے، اس نے یہ پٹھا کام کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس پٹھے کام کی بدولت تم جیسے چمکادڑ چمچٹک وہ سوشل میڈیا پہ اب گردش کرتے پھر رہے ہیں، دلے۔ تو جن کی وجہ سے تمہیں فیم ملا نا،
تو ان کے اوپر بکواس کرنا بند کرو. وہ کہتے ہیں کہ مالک کو تو جو ہے وہ کتے جو ہوتے ہیں وہ مالک کے بڑے وفادار ہوتے ہیں, تو جو ہے وہ اپنے مالکوں کا بھی وفادار نہیں ہے. مطلب تیرے تو مالک ہوئے نا, مطلب انہیں کی وجہ سے بھائی تجھے فیم ملا ہے, دیکھ تو تیرے مالک ہوئے نا بھائی. ڈی ڈی کی وجہ سے اسے 4 لوگ دیکھتے ہیں نا. ڈی ڈی تھا جس نے اسے شاؤٹ آؤٹ دیا تھا, ڈی ڈی تھا جس نے اسے چینل بنا کے دیا تھا. تو یہ تو ڈی ڈی کی جو ہے وہ لاج نہیں رکھ رہا. ڈی جی سے کہہ کر تھک گیا ڈی ڈی کے بھائی میری پکچر جو ہے وہ بیک گراؤنڈ سے ہٹاؤ, تمہاری وجہ سے مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں, تمہاری وجہ سے لوگ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں, نہیں ہٹا رہا. تو بھائی بات یہ ہے کہ تم یہ اپنی دلال گیری نا اپنے گھر پہ رکھو, سوشل میڈیا پہ لا کر نا یہ والا گند کھلارا مت ڈالو. اور یہ دلال گیری جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پر مت کرو, یہاں پہ کچھ نہیں ملنے والا. یہاں پر جو ہے وہ سوائے تمہیں جو ہے وہ بے عزتی کے اور کچھ نہیں ملے گا. اور ویسے بھی تمہیں عزت اور بے عزتی سے کیا لینا دینا. وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ تو کنجروں کے پاس بھی بڑا ہوتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ تم پیسہ کرتے ہو, تم ہو تو کنجر, تو ظاہر تمہارے پاس پیسہ ہوگا, ہو سکتا ہے, ممکن ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن پھر بھی جو ہے وہ کنجروں کی پیسے کی حوث ختم نہیں ہوتی. تو پھر بھی جو ہے وہ تم پیسہ کمانے کے لیے اپنی بیگم کا پچھواڑا دکھاتے ہو. لعنتی تے پیدا تھی منتے جمنتے بولواں, یہ حرکتیں کر کے پیسہ کماؤ گے. امی نے یہ سکھایا کتے بغیرت یہ کام کر کے پیسہ کمائے گا. ابھی مر گیا کیا؟ ابھی ٹانگوں میں ہاتھوں میں سانس نہیں ہے, جا کے محنت کر کے پیسے کما بے غیرت بڈھے. یہاں پہ یہ حرام پونا کر کے پیسے کمانے تو نے, ڈوب کے مر جا بے غیرتا. پھر کہتا ہے کہ پروفیسر مجھے گندا انڈا کہتا ہے, اور تو چنگا انڈا ہے. تو گدھے یہ گندے انڈے والی کام ہے. اور مجھے پتا کیا ہے, مجھے تجھ سے زیادہ غصہ مجھے ڈی ڈی پہ آتا ہے, کیونکہ اس نے تجھے دیا ہے, اس نے یہ والا گندا انڈا ہے ڈی ڈی نے یوٹیوب پر دیا ہے. اور تف ہے ڈی ڈی صاحب آپ پر, میں آپ کو کوئی سخت لفاظ نہیں کہوں گا, تف ہے آپ پر. یہ اتنا گندا انڈا دیا تم نے, یہ اتنا گندا انڈا دیا جو خود نہ صرف اپنی بہن بیٹیوں کی عزتیں لا کر سوشل میڈیا پر بھیجتا ہے, بلکہ دوسروں کو بھی جو ہے کرٹیسائز کرتا ہے, دوسروں کو بھی گالیاں دیتا ہے. لاکھ لعنت تیرے جمن تھے بڈھے, اور میرے خیال سے لاکھ لعنت تیرے باپ کے جمن تھے. نہ ہو جمدا, نہ ہو تیری نہ اس کی وجہ سے تم جیسا گندا انڈا اس دنیا میں آتا, ٹھیک ہے نا بڈھے. آئی ہوپ کہ کافی افاقہ ہوا ہوگا. پر جو میں نے کوئی گالی نہیں دی جی, میں نے جو صرف سخت الفاظ استعمال کیے ہیں, ٹھیک ہے. ورنہ جس طرح سے اس نے میرے لیے صبح ویڈیو بنائی نا, یقین کریں مجھے جو ہے وہ اتنا غصہ آیا نا, اتنا غصہ آیا, اور اتنی زیادہ مجھے جو ہے وہ مطلب مجھے گالیاں آ رہی تھی نا کہ میں اس کو وہ والی گالیاں دوں نا کہ اسے لگ پتا جائے گالیاں دینا کسے کہتے ہیں. لیکن پھر میں نے اپنی ہی بات جو میں نے چند دن پہلے آپ لوگوں کو بتائی, پھر میں نے اس پر عمل کیا کہ یار کوئی بھی جو وہ میٹر ہو تو آپ اس کا فوری ریئیکٹ نہ کرو. کوئی بھی کسی کی بھی بات آپ کو بری لگے فوری طور پر اس کا ریئیکٹ نہ کرو, تھوڑی دیر ٹھہر کے تھوڑا سا صبر کر کے تھوڑا سا جو ہے اس پر بات کرو. اگر آپ اسی وقت بات کرو گے تو جو ہے وہ آپ ذرا اس فضول سی بات پر آپ جو ہے بہت زیادہ ریئیکٹ کر جاؤ گے. تھوڑا سا صبر کر لو, آپ کو لگے کہ وہ فضول بات ہے, اور واقعی جب اس پر میں بات کر رہا ہوں اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ یار تو فضول سی بات ہے, میں یہ والی جو اس کو تھوڑا بہت رسپانس کر رہا ہوں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی جو ہے وہ خام خائی کر رہا ہوں, ٹھیک. لیکن جو اس طرح کے گندے انڈوں کو توڑنا بھی ضروری ہے. اگر یہ والے گندے انڈے اسی طرح جو ہے یوٹیوب پر گردش کرتے رہیں گے تو یوٹیوب جو ہے وہ سیف نہیں رہے گا خواتین کے لیے, یوٹیوب سیف نہیں رہے گا لوگوں کے لیے. بچے دیکھتے ہیں بھائی, خواتین دیکھتی ہیں, تو بھائی یہ سیف نہیں رہے گا سب کے لیے. تو بہتر ہے کہ اس طرح کے گندے انڈوں کو توڑا جائے, ان کے پھلنے پھولنے سے پہلے ان کو توڑا جائے. دیٹس وائی میں نے اس پر ریئیکشن دیا تھا پہلے, اور دیٹس وائی میں نے اب اس کو رسپانس کیا ہے. آئی ہوپ کہ جو کافی فاقہ ہوگا. اگر یہ پھر سے آتا ہے کوئی نہیں, اس کو پھر سے ایک ڈوز دے دیں گے, مسئلہ کوئی نہیں. ڈوزے دینے کے لیے تو بیٹھے ہوں بھائی, یہ سارا سیٹ اپ بنایا, یہاں پر بیٹھے کسی مقصد کے لیے بیٹھے بھائی, ڈوزے دینے کے لیے دے دیں گے ڈوز. اور بوڑھے کو کوئی بات نہیں, بوڑھے کی تسلی خوب کروائیں گے, ٹینشن نہیں لینی. بوڑھے کے گھر چھوڑ کے آئیں گے پری کے پاس, ٹھیک ہے. خیر جی چھوڑیں, لعنت بھیجے بوڑھے پر. میں نے جو کچھ امپورٹنٹ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرنی تھی. میں نے آج صبح جو ہے ستارہ کی ویڈیو دیکھی. خیر جو ہے وہ ایک دن کے گیپ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ویڈیو آ گئی ہے. خیر میرے خیال سے وہ انٹرنیٹ والا مسئلہ یا تو سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے, یا پھر جو ہے انہوں نے کہیں باہر جا کر یا پھر کسی ایسے ایریے میں جا کر جہاں پہ انٹرنیٹ کا کنیکشن بحال تھا وہاں جا کر پھر انہوں نے اپنی ویڈیو جو اپلوڈ کی ہے. اور آج جو ویڈیو دیکھی اس میں جو ہے یہ طاہرہ سسٹر کی والدہ محترمہ کا جو ان کی عیادت کے لیے گئی تھی, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو شفائی کاملہ عطا فرمائی, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ان کا سایہ تادیر جو ہے وہ ان کے بچوں کے سروں پر قائم رکھے. والدین کا سایہ ناظرین بہت بڑی نعمت ہوتا ہے, اور والدین کے سائے سے ٹھنڈا جو ہے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. والدین کی وجہ سے ہی جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ سینہ تان کر چلتا ہے, کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ جو والدین کا جو ہے وہ والدین کی دعائیں ساتھ ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام تھے نا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام ہونے کے لیے جایا کرتے تھے کوہ طور پر. تو جب ان کی والدہ محترمہ کی ڈیتھ ہو گئی نا, تو جب وہ کوہ طور پر چڑھ رہے تھے نا, تو اس وقت جو اسے آواز آتی ہے کہ موسیٰ خیال سے آنا, اب تمہارے پیچھے دعائیں کرنے کے لیے تمہاری ماں موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے.
تو ماں کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا ناظرین، انسان کے لیے جو وہ یوں ہاتھ کا کام کرتے کہ جب بھی انسان گرنے لگتا ہے تو وہ ماں کا ہاتھ نیچے جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی والدہ محترمہ کو صحت دے، صحت کاملہ دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بھی ثابت قدمی عطا فرمائے کہ یہ اپنی والدہ محترمہ کی ثابت قدمی کے ساتھ خدمت کر پائیں، ٹھیک ہے. باقی جو کچھ لوگ یہ بھی کامنٹ کر رہے تھے کہ طاہرہ سسٹر کا موڈ ٹھیک نہیں تھا ستارہ کے ساتھ، ستارہ کی ویڈیو میں جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں تھیں، وہ جو ہے وہ کیمرے سے ہٹنا چاہ رہی تھیں اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں. دیکھیں سچویشن کو سمجھیں، سچویشن کے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب یہ لوگ آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں نا تو وہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا بہت دفعہ آؤٹنگ کے لیے تو طاہرہ سسٹر کا اور ستارہ سسٹر کا دونوں کا موڈ جو ہے وہ بہت فریش تھا، بہت اچھا موڈ تھا، اور دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ خوب جو آؤ بھگت ایک دوسرے کی کر رہی تھی، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر سچویشن ذرا ڈفرینٹ تھی. یہ ہاسپٹل کا ماحول تھا، ٹھیک ہے. ان کی والدہ محترمہ اندر بیمار پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ستارہ ان کی عیادت کے لیے گئی ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ نہ تو ستارہ اس طرح سے گرم جوشی دکھا سکتی تھی، نہ ہی جو ہے وہ طاہرہ سسٹر اس طرح سے گرم جوشی دکھا سکتی تھیں، ٹھیک ہے. دونوں نے جو ہے وہ نارملی ہی بیہیو کرنا تھا. دونوں نے جو ہے وہ اس طرح کے موقع میں ہوتا ہے جب بھی جو ہے میں بھی اکثر میرے دوست احباب جو ہے بیمار ہوتے ہیں، ان کے والدین بیمار ہوتے ہیں، میں عیادت کے لیے جاتا ہوں تو ویسے زیادہ یار دوستوں کے ساتھ کھلا ماحول ہوتا ہے، کھلی گپ شپ ہوتی ہے، کھلا مذاق، ہر چیز کھلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ جب فیملی میں جانا ان کے جو ان کے عیادت کے لیے، ان کے والدین کی یا پھر جو وٹ ایور جو بھی ان کا فیملی میں بیمار ہے عیادت کے لیے جانا، تو جو ہے بندہ بڑا جو ہے وہ نپا تلے انداز میں جاتا ہے، بڑے محتاط انداز میں جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ ایک تو ماحول ہاسپٹل کا ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ سامنے پیشنٹ ہوتا ہے، اندر پیشنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ہے وہ بڑا محتاط ہو کے آپ نے بھی جو رہنا ہوتا ہے، اور فیملی والے آپ کا دوست وہ بھی بڑا محتاط ہو کر ہی رہتا ہے. تو یہ سیم سچویشن ہے. دونوں جو ہے خواتین محتاط تھیں، ستارہ بھی محتاط تھی، طاہرہ سسٹر بھی محتاط تھیں. دونوں جو ہے اتنا زیادہ گرم جوشی سے ایک دوسرے کا جو ہے وہ آؤ بھگت نہیں کر رہی تھی. باقی جو ہے وہ طاہرہ سسٹر کی جو بہن ہے، کیا نام ہے ان کا، وہ جو ہے وہ کہہ رہی تھی ستارہ کو کہ جو ہے وہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، آپ جو ہے ہماری والدہ محترمہ کا جو ان کی عیادت کے لیے آئیں، ٹھیک ہے. تو موقع کی نزاکت کی وجہ سے ہے مجھے لگتا ہے. باقی جو ہے وہ دیکھیں کتنے بھی کچھ دن پہلے یہ ایشوز چلتے رہے ہیں کہ جی طاہرہ سسٹر کے ایشوز ہو گئے ہیں ستارہ کے ساتھ، یہ وہ فلاں فلاں اس طرح کی باتیں جو کافی چلتی رہی ہیں. لیکن برا یار ایشو جو بھی ہوں، جو بھی میٹر چل رہے ہوں نا، جب کوئی بندہ چل کے گھر آ جائے نا تو جو ظرف والا بندہ ہوتا ہے نا، پھر وہ ساری پریشانیاں، سارے جو ایشوز ہوتے ہیں، سارے معاملات وہ بھلا دیتا ہے، اور بھلا کے جو ہے وہ گھر پہ آنے والے کو وہ عزت دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہی سین ہے. مجھے نہیں لگتا کہ جو ستارہ کے جانے کے بعد اگر طاہرہ سسٹر کے دل میں کوئی میل ہوگا بھی تو وہ باقی رہا ہو، وہ ٹھیک ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو خیر آئی ہوپ کہ جو میں نے جو باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا میں نے جو وہ تسلی سے کر لی ہیں. باقی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور ساتھ اپنی دعا میں مجھے بھی لازمی یاد رکھے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.